لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق اللہ العظیم۔ بحمدی تعالیٰ آج میں آپ کے سامنے وضو اور سائنس یعنی وضو کے اندر کون کون سی سائنسی حکمتیں یعنی وضو کے اندر کون کون سی حکمتیں اور فوائد پوشیدہ ہیں اس پر گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے جان لیجیے قرآن کریم کی آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے جس میں مالک لم یزل نے ارشاد فرمایا بھی یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ یعنی نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہرے کو دھو لو اور اپنے دونوں ہاتھوں کو پودیوں سمیت دھو لو اور سر کا مسح کر لو اور دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ دیکھیے کوئی بھی عمل کرتے ہیں اس کی کچھ نہ کچھ فوائد ہوتے ہیں۔ یقیناً نماز ایک بہت بڑا عمل ہوتا ہے اور اس کے یقیناً فوائد سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح جو نماز سے پہلے وضو حق پر لازم قرار دیا گیا ہے اس کے اندر بھی مالک لم یزل نے انسان کے فوائد کے لیے کئی اس کے اندر فائدے رکھے ہیں اور مالک لم یزل نے وضو کو جو لازم قرار دے کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص مسلمانوں کا یہ کرم کیا ہے، اس کی رحمت اور برکت ہے کہ اس کے اندر آپ جان سکیں کہ کس قدر مالک لم یزل نے ہم سبھی کو جو دو احکامات دیے ہیں اس کے اندر کس قدر فوائد۔ سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اپنے چہرے کو دھو لو۔ چہرے کو دھونے سے پہلے چونکہ ہمارا وضو جو ہے وہ ہاتھوں سے شروع ہوتا ہے، ڈاکٹر کے مطابق یعنی جو ماہر ہوتے ہیں امراض کے جو ماہر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہاتھوں کو دھوتے ہیں اور ہاتھوں کے اندر طرح طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، ظاہری بات ہے ہر انسان کبھی کسی کتاب کو چھو رہا ہے، کبھی کسی جو وہ ریموٹ کو چھو رہا ہے، کبھی موبائل کو اور کبھی اپنے کپڑوں کو اور کبھی اپنی بائک وغیرہ، جو روزمرہ میں جو اسے جن کے ساتھ اس کا لین دین پڑتا ہے ان کو چھوتا ہے ان کو ٹچ کرتا ہے تو یقیناً ہر چیز کے تحت جرمس جراثیم موجود ہوتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح انسان کے ہاتھوں پہ بھی جراثیم ہوتے ہیں۔ تو جب ہم اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں تو سب سے پہلے ہاتھوں کی جو فنگرس ہیں ہماری فنگرس کے پوروں سے ایک رو نکلتی ہے اور وہ رو جو ہے وہ ایک قسم کی شعاع ہوتی ہے۔ جب ہم اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں تو گویا کہ پورے جسم کو ایکٹیو کر دیتی ہے اور اس کے بعد ہمارے ہاتھوں سے بیماریاں دور ہوتی ہے، انگلیوں کے جو انفیکشن ہے وہ دور ہوتے ہیں، ناخنوں میں جو میل کچیل پھنسی ہوتی ہے چونکہ ہم نے جو ہے وہ ہاتھ دھو کر یا ویسے بھی روزمرہ میں ہم 3 وقت کا کھانا بھی کھاتے ہیں تو اس کے اندر بھی ہمارے ہاتھوں کا صاف ہونا ضروری ہے، جراثیم سے پاک ہونا ضروری ہے۔ تو گویا کہ جب ہم ہاتھوں کو دھوتے ہیں تو ہاتھوں سے جراثیم جو ہے وہ دور ہوتے ہیں، نہ صرف جراثیم بلکہ طرح طرح کی بیماریاں اسکن پرابلمس وغیرہ جو ہے وہ بھی ختم ہوتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جب ہم پھر کلی کرتے ہیں تو منہ کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں اور میں اور آپ یقیناً جانتے ہیں اور بالخصوص ڈاکٹر احباب کا کہنا ہے کہ اگر منہ کو صاف کر دیا جائے تو انسان جسم کی تقریباً 80 بیماریوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ اب ذرا اندازہ کیجئے کہ 80 بیماری ہے، وہ کون سی؟ معدے کا، آنتوں کا مسئلہ، جگر کا مسئلہ، تیزابیت کا مسئلہ، اسی طرح جو ہے وہ پھیپھڑوں کا مسئلہ، کئی مسائل جو ہے وہ اس منہ کو صاف نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جو ہے وہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دے کہ مالک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سنت قرار دیا کلی کو کرنا، یعنی جب ہم اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں تو اس کے بعد دوسرا عمل یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے منہ کو صاف کرتے ہیں یعنی کلی کرتے ہیں۔ اور دیکھیے پہلے ہاتھ صاف کر لیے تو ہاتھ سے جراثیم تھے وہ ختم ہو گئے، اس کے بعد ہم نے کلی کی۔ کلی پہ جو دانتوں کے جو مسئلے ہوتے ہیں اس پہ بھی جراثیم وغیرہ لگے ہوتے ہیں، ریشز پھنسے ہوتے ہیں۔ جب ہم اپنی کلی کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کے کرم سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دانتوں سے کئی جراثیم ختم ہوتے ہیں، نہ صرف جراثیم بلکہ جب ہم کلی کرتے ہیں وہ ہمارے یہاں سے اندر جو کوا ہوتا ہے ہماری کھل کا، تو علماء کرام لکھتے ہیں کہ جو شخص مسلسل غرغرہ کرتا رہے یعنی اگر روزہ نہیں ہے تو غرغرہ کرے
پانی منہ میں لے کر اس کو تھوڑا سا منہ کو اوپر کر کے گرگرا کرے تو گلے کے کینسر سے وہ محفوظ ہو. ذرا دیکھیے کہ کوا بڑھنے کے مسائل ہوتے ہیں گلے کے، بعض لوگوں کا کوا جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. منہ کے اندر دانتوں کے مسائل ہوتے ہیں، بعض کے مسئلے ان میں ہوتے ہیں. تو اس طرح کی کئی معاملات ہیں، لیکن ہم جب غور کرتے ہیں تو کلی کے اندر ان تمام معاملات کا حل مل جاتا ہے کہ جب ہم کلی کرتے ہیں تو کئی سارے جراثیم جو ہیں ہماری کلی کے ذریعے پانی کے ذریعے باہر نکالتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم چہرے کو دھوتے ہیں. مالک نے چہرے کے دھونے کا حکم دیا کہ چہرے کو جب ہم دھوتے ہیں، چونکہ چہرہ ہمارا یہ کھلا ہوا ہوتا ہے اور عجیب خصوص طریقے سے ہمارے جو پاکستانی بھائی ہے، پاکستانی ہمارے لوگوں کے، چونکہ یہاں پر جو ہے وہ دھواں اور جٹس وغیرہ اور ہمارے بالخصوص یہاں پہ جو ہے نا وہ جو دس ایریا اور جو ہے آبادی والا ایریا جو ہے نا وہ الگ الگ ہے ہی نہیں، بلکہ وہ سمجھیے کہ گھر میں جو ہے وہ لوگ رہ رہے اور دوسرے گھر میں جو ہے نا وہ وہاں پر بڑے بڑے انجنس چل رہے ہیں. تو یقیناً اس کے اندر جو جراثیم ہوتے ہیں وہ ہماری اسکن پر سب سے پہلے اٹیک کرتے ہیں. تو جب ہم چہرہ دھوتے ہیں تو ان جراثیم کو گویا کہ ہم نیچے گرا دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم جب چہرے کو دھوتے ہیں تو اس کے ذریعے مالک نمیزل پہ احسان کے ذریعے اس کے کرم کے ذریعے یہ تمام معاملات ہمارے دور ہوتے ہیں. اس کے بعد داڑھی کا خلال کیا جاتا ہے. تو داڑھی کے خلال کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ جرم وغیرہ جو طرح طرح کے جو جرمس ہوتے ہیں وہ منہ کے ذریعے داڑھی میں منتقل ہوتے ہیں. تو داڑھی کو اگر صاف کر لیا جائے تو اس سے بھی بندہ محفوظ رہ سکتا ہے. اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت ہونا. کیا آپ کو معلوم ہے کہ کونی جو ہے نا، کونی، اس کے اندر 3 بڑی اور مضبوط رگیں انسان کے جسم کے اندر کنیکٹ ہوتی ہیں، یعنی دل، دماغ اور جگر. دل کا کنیکشن بھی کونیوں کے ذریعے ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد دماغ اور اس کے بعد جگر. یہ تینوں ایک اہم ترین عضو ہیں. ویسے تو سارے اہم ہیں، مالک کے جو انعامات ہیں بندے پر اس کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو سارے کے سارے اہم ہیں، مگر دل، جگر اور جو دماغ ہے یہ مالک العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. جب ہم کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھوتے ہیں تو ہمارے جگر کو تقویت ملتی ہے، ہمارا دماغ مضبوط ہوتا ہے، اور ہمارا دل جو ہے وہ اچھے طریقے سے کام کرتا ہے. گویا کہ یوں سمجھیے کہ جس فائدے پر بھی آپ غور کرتے چلے جائیں تو آپ کو کئی فوائد ملتے چلے جائیں گے. چونکہ کونیاں ہماری ڈکی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کو بھی گیلا ہونا ضروری ہے. سائنسی اعتبار سے ان کونیوں کو بھی گیلا ہونا چاہیے، اور ان کے اوپر پانی کی ایک بار جو ہے وہ فراوانی بھی ہونی چاہیے، پانی جو ہے وہ ان کے اوپر پہنا بھی چاہیے. تو جب ہم اپنے ہاتھوں کو، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھوتے ہیں تو یقیناً ہم اپنے جگر کو، دماغ کو اور دل کو مضبوط کرنے والا ایک عمل کر رہے ہوتے ہیں. اگرچہ ہماری نیت نہیں ہوتی، لیکن مالک ہے اور اس نے ہم پر احسان کیا ہے. وضو کے اندر بھی ایسے ایسے فوائد رکھ دیے کہ اگر امت محمدیہ صلی اللہ تعالی وسلم صرف دن میں 5 مرتبہ وضو کر لے اور ان تمام چیزوں کو، تمام اعضاء کو دھو لے تو سینکڑوں بیماریوں سے محفوظ رہ سکتی ہے. اس کے بعد اگر بات کی جائے سر کے مسح کی، تو سر کے مسح اتنا اہم ترین مسح ہے کہ ایک ڈاکٹر ہے وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ ریسرچ کر رہا تھا اور ایک شخص میرے سامنے آیا اور اس نے جو ہے میرے سامنے وضو کا سا وضو کیا، اور جب میں نے دیکھا کہ اس نے اپنے جو ہے وہ گردن پر بھی مسح کیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں. اس نے کہا دن میں کتنی بار یہ عمل کرتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہم لوگ جو ہے وہ مسلمان ہیں وہ دن میں 5 دفعہ ایسا عمل کرتے ہیں. تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ میں نے اپنی تحقیق میں یہ ثابت کیا ہے، وہ میں تحقیق کر چکا ہوں اس بات پر کہ اگر کوئی انسان روزانہ اپنی گردن کو گردن کے اوپر پانی کے قطرے ٹپکائے یا گردن کو گیلا کرے یا گردن کا مسح کرے، وہ جنون جیسے مرض سے محفوظ رہے گا، یعنی پاگل خانے. تو اس نے کہا کہ یقیناً تمہارے مسلمانوں کے پاگل خانے کب ہو گئے؟ تو جواب ملا کہ جی ہاں بالکل 2-4 ہوں گے، گنے چنے پاگل خانے ہوں گے. تو ڈاکٹر نے کہا کہ یقیناً یہ وہی عمل ہے جس کے بارے میں تحقیق کر رہا ہوں کہ اگر گردن کے اوپر مسح کر لیا جائے یا پانی بہا لیا جائے تو انسان جنون جیسے، یعنی پاگل پن جیسے ایک مہلک بیماری سے اور ایک بہت بڑے خطرے سے انسان جو ہے وہ یعنی یہ خطرہ ہے یہ انسان سے دور ہو جاتا ہے. دیکھیے کس قدر مالک لم یزل نے ہم پر جو ہے وہ یہ وضو کو فرض قرار دے کر، سر کے مسح کو فرض قرار دے کر ہم پر احسان کیا اور ہمیں کئی سینکڑوں بیماریوں سے مالک نے محفوظ رکھا. پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ وضو کے اندر جو چوتھا فرض ہے وہ دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا. اس کے اندر بھی بڑی حکمتیں ہیں. اور دیکھیے کہ انسان کے جو پیر ہیں یہ صبح ہو یا رات ہے، ان کو اگر سکون میں ہو، کیونکہ جو ایڑیاں ہیں ہماری ایڑیاں، یہاں سے باریک باریک نسیں وہ ہمارے دماغ تک پہنچتی،
آپ دیکھیے کہ کوئی بھی انسان اوپر سے نیچے گرتا ہے تو فوراً سے اس کے دماغ پر اٹیک ہوتا ہے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اوپر سے نیچے آ رہے ہیں یا آپ کسی اوپر والی اونچائی سے نیچے آ رہے ہیں تو اپنے پنجوں کے بل آئیں، اپنے ایڑیوں کے بل نہ آئیں. وجہ کیا ہے کہ اگر آپ ایڑیوں کے بل آتے ہیں تو آپ کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے سر تک. تو معلوم ہوا کہ ایڑیوں کے ذریعے باریک باریک نسیں ہمارے دماغ تک پہنچتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کو بے خوابی کا مرض ہو یا جن کو نیند صحیح نہیں آتی ہو تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان کے پیروں پر تیل لگایا جائے، ان کو مالش کی جائے تو باقاعدہ آرام اور سکون کے ساتھ اپنی نیند کو پورا کر سکتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ پیروں کے اندر بھی کئی ایسی جو ہے وہ باریک باریک نسیں موجود ہیں. وہ باریک باریک مالک علم زن نے جو ہے وہ ایک سسٹم رکھا ہے نسوں کا. تو اگر ان کو بھی نہ گیلا کی جائے اور ان کو بھی اگر نہ دھویا جائے تو بڑی بڑی مہلک بیماریاں انسان کو لگ سکتی ہے. اس میں ناخنوں کی بیماری سر فہرست ہے، کیونکہ ہم چلتے ہیں ڈسٹ ہمارے ناخنوں کی پستی ہے، انگوٹھے میں بھی اور دیگر انگلیوں میں بھی ڈسٹ پستی رہتی ہے. اور اگر ان کو دھویا نہ جائے تو وہ ڈسٹ جو ہے وہ ریشز بن جائیں گے اور ناخنوں کی بیماری سر فہرست ہے. اس کے بعد انگلیوں کے اندر جو ہے وہ آپس میں پسینے کی بھی وجہ سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ بھی پیدا ہو سکتی ہیں. ایڑیاں پھٹنے کا جو مرض ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے، گندگی وغیرہ. تو ان تمام چیزوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے اگر ہم اپنے پیروں کو صحیح طریقے سے دھو لیں. اور جس کو بے خوابی ہو، بلکہ میں نے ایک جگہ پر پڑھا کہ جو شخص تھکا ہوا ہو، وہ سفر کر کے آیا ہو، وہ روایات میں موجود ہے، کتابوں میں آیا ہے، تو اس کو اگر آدھی پنڈلی تک اس کے پیر دھلوا دیے جائے تو اس کو سکون میسر آ جائے. دیکھیے کس قدر بہترین مالک نے ہم سب کے لیے انعامات رکھے ہیں. لیکن یہاں پر جہاں پر دیگر فوائد ہیں، جہاں پر بدنی فوائد ہیں، یقیناً اخروی فوائد تو سر فہرست ہے. ہم سبھی کو دنیاوی فوائد بھی مد نظر رکھنے چاہیے اور اخروی فوائد بھی مد نظر رکھنے چاہیے. اور ان دونوں فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے مالک کے حضور اپنے آپ کو جھکا لیں اور مالک کے حضور اپنے آپ کو جھکا کر مالک سے التجائیں کریں، دعائیں کریں اور وضو کو صحیح طریقے سے سیکھنے کی کوشش کریں. یہ چند وضو کی میں نے حکمتیں بتائی اور سائنسی میں نے اس کے اندر جو چیزیں تھیں وہ بھی بیان کی. تو آپ سے بھی التجا ہے کہ آپ بھی لازماً وضو کو یقینی بنائیے اور وضو کر کے نماز کو ادا کیجیے تاکہ ہماری جسمانی بیماریاں بھی دور ہوں اور ہماری روحانی بیماریاں بھی دور ہوں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ مسواک کے کس قدر فوائد ہیں اور حدیث میں مسواک کی کس قدر فضیلت کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نمایاں کیا ہے اور مسواک کے ڈاکٹری اور سائنسی فوائد کیا ہے کہ آپ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جان سکیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.